السلام علیکم۔ شروع کر رہی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی BA پارٹ 1 پیپر 1 سبسڈری پیپر اردو، جو 2020 میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب ہے۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر جو ہے 6 سوال مکمل ہو چکے ہیں، 7واں سوال آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں نے پیپر 1 اینڈ پیپر 2 آنرز کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ سبسڈری پیپر کا جو باقی بچا 3 کوشچن ہے اسے میں مکمل کر دوں گی، 4 کوشچن۔ 7واں کوشچن دیکھیے یہاں پر ہے، سر سید احمد خاں کی شخصیت پر روشنی ڈالیے۔ اس کا جواب ہے سر سید احمد خاں کی ولادت 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں دہلی کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی، جس کا تعلق مغلیہ خاندان سے کافی اچھا تھا۔ آبا و اجداد شاہجہاں کے عہد میں برات سے ہندوستان آئے۔ شاہ غلام علی نقشبندی مجددی دہلوی نے احمد نام رکھا اور بڑے ہونے کے بعد ابتدائی تعلیم بھی دی۔ سر سید کی ابتدائی تعلیم و تربیت خالص مذہبی اور روحانی ماحول میں ہوئی، کیونکہ ان کے والد اور دیگر افراد خانہ کو دہلی کے 2 اہم و روحانی مراکز خانقاہ نقشبندیہ اور خانوادہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے گہری عقیدت اور والہانہ تعلق تھا۔ دستور زمانہ کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا اور عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ سر سید احمد خاں کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی کہانی آپ لوگ خود پڑھا ہوگا۔ ان کی والدہ کا کہنا ہوتا تھا کہ بیٹا ہر حال میں تم ایسے رہو جو کہ اگر خدا نخواستہ غربت آئے یا کوئی آفت آئے تو گھبراؤ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے حساب و طب اور تاریخ میں بھی کافی مطالعہ کیا۔ سر سید کا تعلق اس خاندان سے تھا جو صدیوں سے علم و حکمت، فلسفہ و روحانیت اور مریدی کا مرکز یا سر سید نے بے پناہ دنیاوی فضائل و کمالات کی شخصیت تھے۔ ہم ان کی کن کن خوبیوں کا ذکر کریں، بیان نہیں ہے، ان کے علمی افکار و اعمال کا پیمانہ جماعتی گروہی تعصب سے پاک تھا۔ ان کا ظرف انتہائی اعلیٰ اور ذہنی سطح انتہائی بلند و رفیع تھا۔ علم و فن، فلسفہ و معارف عکس ان کی باتوں میں عیاں تھی۔ متعدد زبانوں پر دسترس حاصل تھا۔ سر سید نے برطانیہ یونیورسٹی لندن سے کیمبرج یونیورسٹی کا ہی نقشہ یہاں AMU بنایا ہے۔ پہلے تھا محمڈن اینگلو عربک MAO تھا اور اب جو ہے یہ AMU ہو گیا ہے، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ تو بات کرتی ہوں، اس کو آگے بڑھاتی ہیں۔ علم و فن، فلسفہ معارف کا عکس ان کی باتوں میں عیاں تھا۔ متعدد زبانوں پر دسترس تھا۔ ایک انسانی ڈھانچہ میں اتار دیا گیا ہو۔ سر سید کو سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے یعنی جو شروعاتی دور میں جو انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے بھی حاصل کی، ان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ آپ لوگوں نے اپنی درسی کتاب میں اچھی طریقے سے ان کا مطالعہ کیا ہوگا۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کی مخالفت بھی اکبر الہ آبادی جیسے لوگوں نے شعر و شاعری کے ذریعے بہت ہی اچھی طریقے سے کی، اور اگر سپورٹ کی بات کریں تو خواجہ الطاف حسین حالی نے سر سید احمد خان کی بہت زیادہ ہی سپورٹ و ساتھ دیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ پھر 1837 عیسوی میں آگرہ میں کمشنر و دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سنبھالنے لگے۔ 1841 اور 1842 میں پوری اور
مین پوری اور 1842 عیسوی اور 1846 عیسوی تک فتح پور سیکری میں سرکاری خدمات سر انجام دی۔ محنت اور ایمانداری سے ترقی کرتے ہوئے 1846 عیسوی میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ دہلی میں قیام کیا۔ 1847 عیسوی میں اسرار الصنادید لکھی گئی۔ 1857 عیسوی میں آپ کا تبادلہ ضلع بجنور ہو گیا۔ ضلع بجنور میں قیام کے دوران میں آپ نے اپنی کتاب سرکشی ضلع بجنوری میں قیام کے دوران میں آپ نے اپنی کتاب سرکشی ضلع بجنور لکھی۔ جنگ آزادی ہند 1857 عیسوی کے دوران، جو 1857 عیسوی کا جو ودروہ ہوا تھا، ہندی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہوگا، کے دوران آپ بجنور میں قیام پذیر تھے۔ قیام پذیر مطلب وہاں مقیم تھے، وہاں تھے۔ اس کٹھن وقت میں آپ نے بہت سے انگریزوں، عورتوں اور بچوں کی جانیں بچا کر انسانیت کا ثبوت دیا۔ بہت بڑی بات تھی وہاں پر، اگر کسی غدر جنگ میں وہ عورتوں اور بچوں کی مدد کی، یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ انگریز ہے، ہمیں جنگ کرنا ہے تو ہم کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے۔ ظاہر ہے ایک جینٹس تھے اور ایک عورت اور بچوں کی جان بچانا کتنی بڑی انسانیت کی بات تھی، اور اسلام بھی یہ بات کو کہتا ہے کہ کسی کی جان، ویسی شخص کی جان نہ لی جائے جو آپ سے معذور ہو، آپ سے کمزور ہو، آپ سے کسی بھی درجے کم ہو۔ بچا کر انسانیت کا ثبوت دیا۔ آپ نے یہ کام انسانی ہمدردی کے لیے ادا کیا۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے بعد آپ کو آپ کی خدمات کے عوض میں انعام بھی ملا۔ سر سید نے مسلمانوں کو اصلاح و ترقی کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب زمین مسلمانوں پر تنگ تھی اور انگریزوں نے ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ توپوں سے اڑائے جاتے تھے، سولی پر لٹکائے جاتے تھے، کالے پانی بھیجے جاتے تھے، ان کے گھروں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں، نوکریوں کے دوران سے ان پر بند تھے۔ وہ دیکھے جا رہے تھے کہ اصلاح احوال کی اگر جلد کوشش نہیں کی گئی تو مسلمان سائنس خانسامہ، خدمتگار اور گھاس کھودنے والوں کے سکھ اور نہ رہیں گے۔ سر سید کی دوسری حیثیت مصلح کی ہے۔ اپنی اس حیثیت میں انہوں نے مسلمانوں کی مذہبی تعلیمی اصلاحات کا آغاز کیا اور مذہبی خیالات کے زیر اثر تعلیمی، معاشی اور معاشری حد بلندیاں مسلمانوں سے مقرر کی تھیں، انہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ سر سید کی سطحی فعل ان کی ذات سے شروع ہو کر ان کی تعلیم، تحریک کی مخالفت کا آئینہ دار ہے۔